یمن نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی عوام کا بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یمن نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیلی علاقوں پر بیلسٹک کروز اور ڈرون میزائل برسا دیے۔ حوثی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ ساری نے جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی حمایت میں تیسرا آپریشن ہے۔ جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی، میزائلوں اور ڈرون سے مزید حملے جاری رکھیں گے۔ جنرل یحییٰ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی علاقوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد ڈرونز کے ساتھ بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی ایک بڑی تعداد سے جنگ کا آغاز کیا ہے۔ جنرل یحییٰ کا کہنا تھا کہ تنازع کے آغاز کے بعد سے یہ حوثیوں کا اسرائیل پر تیسرا حملہ ہے، جس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ 28 اکتوبر کو ہونے والے ڈرون حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، جس کے نتیجے میں مصر میں دھماکے ہوئے اور اسرائیل نے اس کا الزام حوثیوں پر لگایا۔ اور 1 اکتوبر 19 واقعہ جس میں امریکی بحریہ نے 3 کروز میزائلوں کو روکا۔ جنرل ساری نے اعلان کیا کہ فلسطین کے کاز کے حوالے سے ہمارے یمنی عوام کا موقف طے اور اصولی ہے اور فلسطین عوام کو اپنے دفاع اور اپنے مکمل حقوق استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب یمن نے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں بیلسٹک اور کروز میزائل اسرائیل کی طرف فائر کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوسرے بڑے حملے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے غزہ سے دنیا کا رابطہ پھر منقطع ہو گیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ 27ویں روز بھی جاری ہے۔ فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی مزید تیز ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد صہیونی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر دوسرا بڑا حملہ کر دیا، جس سے رہی سہی عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں اور مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ رات کے حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری تھیں اور ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی تھیں۔ زخمیوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ اسرائیلی طیارے نے ایک بار پھر نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 9000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جن میں 3600 سے زائد بچے اور 2500 خواتین شامل ہیں، جبکہ 2000 افراد اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں، جن میں سینکڑوں بچے بھی ہیں۔ شدید بمباری سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سمیت مواصلاتی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ فلسطین کی ٹیلی کمیونیکیشنز ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ سمیت تمام مواصلاتی نظام بند ہو چکا ہے اور رابطے کے تمام ذرائع بھی کٹ گئے ہیں۔ ایندھن کی عدم فراہمی اور زیادہ تر ہسپتالوں کی تباہی کے باعث صحت کا نظام بھی مکمل طور پر بند ہونے کے نزدیک ہے۔ سب سے بڑا ٹیلی کام کمپنی پالٹیل کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر معطل ہے اور رابطے کے تمام ذرائع بھی کٹ گئے ہیں۔ دوسری جانب قطر کی ثالثی کی کوشش کے نتیجے میں رفح بارڈر پہلی بار جزوی طور پر کھلا تو غزہ سے نکلنے والوں کا تانتا لگ گیا، لیکن صرف 500 افراد کو مصر میں داخلے کی اجازت دی گئی، جس میں اکثریت غیر ملکیوں اور زخمیوں کی ہے اور زخمیوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں اور امداد کی ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اور ہسپتالوں کو جو محدود دوائیاں ملی تھیں وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہیں، جس سے ہزاروں زیر علاج بچوں اور خواتین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ غزہ میں زمینی کارروائی اسرائیلی فوج کو بھاری پڑ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج اور ٹینک بھی اب حماس کی جانبازوں کے نشانے پر آ گئی ہیں۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ غزہ میں دراندازی اسرائیل کو بہت مہنگی پڑی ہے۔ القسام بریگیڈ کے مجاہدین اسرائیلی فورسز پر ہر طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں اور دشمن کے 22 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ حماس کے حملے میں اسرائیل کے 16 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں ایک مقام پر ڈرون سے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ القسام بریگیڈز نے اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جانباز کس طرح ٹینکوں کی طرف بڑھے اور انہیں راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے ووٹ نہ دینے والے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اب جنگ میں وقفے کی حمایت کر دی ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے آخرکار غزہ میں جنگ میں وقفے کی حمایت کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں جنگ میں وقفے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ کینیڈا میں فلسطینی خاندانوں سے ملے جنہوں نے اپنے پیاروں کو غزہ میں کھو دیا ہے۔ ملاقات میں فلسطینی خاندانوں نے اپنے درد و صدمے کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ ہم 2 ریاستی حل کے لیے کوششوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں جنگ میں وقفے کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد فوری پہنچائی جانی چاہیے۔